آج میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری ماں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے۔ جب تم ماں کے شکم کے اندر آئے 3 مہینے کی مدت گزری تھی، وہ ماں جو سب کچھ کھا سکتی تھی تیرے شکم میں آنے کے بعد اپنی مرضی کا کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا، اپنی پسند کا کھانا پینا چھوڑ دیا۔ جب تم ماں کے شکم میں 6 مہینے کے ہوئے پھر پہلے وہ اپنی مرضی سے لیٹ سکتی تھی، چل سکتی تھی، لیکن جب تم نے 6 مہینے کی مدت ماں کے شکم میں گزاری ہے، ماں نے اپنی مرضی سے لیٹنا چھوڑ دیا ہے، اپنی مرضی سے چلنا چھوڑ دیا ہے۔ تم کہتے ہو کیا کیا ہے ماں نے؟ کبھی تاریخ اٹھا کر کے تو دیکھ، آج اپنی مرضی سے کروٹ نہیں بدل سکتی، کمر دکھ گئی ہے ماں کی لیکن وہ چت کے علاوہ نہیں لیٹ سکتی ہے، کبھی پٹ لیٹنا چاہے تو نہیں لیٹ سکتی، میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ تم پوچھتے ہو کیا کیا ہے ماں نے؟ 6 مہینے تک اپنی مرضی سے لیٹنا بند کیا، 9 مہینے کی مدت آ گئی، جب تمہاری ولادت کا وقت آیا، پیٹ میں ولادت کا درد اٹھا کے ماں کو لے کر کے دنیا ہاسپٹل گئی۔ جب ہاسپٹل لے کر کے لوگ دوڑے ہیں، ڈاکٹروں نے آلہ لگایا، کہا کہ نہیں یہ بچہ پیدا نہیں ہوگا، آپریشن کیا جائے گا، اس بچے کو پیٹ کاٹ کے نکالا جائے گا۔ مجھے بتا تو سکی، آج ماں کے نام پہ انگلی کٹانے تیار نہیں ہو۔ کئی بار ماں کہتی ہے خون کی ضرورت ہے، بیٹے کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، بہو کہتی ہے نہیں جی تم خون مت دے دینا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ غیرت آنی چاہیے، تاریخ اٹھاؤ پڑھو ماں کی، ماں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ جب ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ آپریشن کرنا پڑے گا تو سارے رونے لگ گئے تھے، لیکن ماں مسکرا رہی تھی، ماں مسکرا رہی تھی۔ جس کا پیٹ کاٹا جانا ہے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ پوچھا گیا تو کیوں مسکرا رہی ہے؟ اس نے کہا میں رہوں نہ رہوں میرا بچہ تو سلامت رکھے گا، میرا بچہ سلامت رکھے گا، یہ سوچ کے ماں مسکراتی رہی۔ اس کے بعد کاغذ لایا گیا، ماں تو ان پڑھ تھی کیا کرتی، کہا انگوٹھا لگانا ہے۔ ماں نے پوچھا لکھا کیا ہے؟ کہا اس میں یہ لکھا ہے کہ تو زندہ رہے یا مر جائے ڈاکٹروں کی ذمہ داری نہیں ہے، اس آپریشن میں انتقال بھی ہو سکتا ہے۔ ماں نے اتنا سنا، ماتھے پہ پسینہ نہیں آیا تھا، اس نے اف تک نہیں کیا تھا، ہاتھ بڑھا کے انگوٹھا لگا دیا۔ یار بتا تو سکی جس نے تیری پرورش کے لیے، تیری ولادت کے لیے، تجھے زندگی دینے کے لیے موت کے کاغذ پہ سائن کیا ہے، اس ماں سے پوچھتے ہو تو نے کیا دیا ہے؟ خدا کی قسم ماں نے جان لٹا کر کے تیری زندگی کی حفاظت کر کے دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، پورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قلعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، اس کو کہا تھا نا کسی نے، موت کی آغوش میں جب تک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے۔ پوری زندگی ماں بے قرار رہتی ہے اولاد کے لیے، پوری زندگی۔ سمجھے کبھی ماں کو، کوشش کرنے سمجھنے کی۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، یہ سب سے بڑا المیہ، اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے۔ یار قدر کیا کرو ماں باپ کی، یہ وہ چیز ہے جو بازار میں نہیں ملیں گے۔ جن کے گھر میں ماں باپ ہے نا وہ نصیب والے، نصیب سے اللہ ماں باپوں کی زندگی رکھتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے ماں باپ کو، دعاؤں کی، ماں باپ کی لمبی عمروں کی دعائیں مانگا کرو، لمبی عمر کی۔ ماں کیا ہوتی ہے؟ پڑھے محبوب کی زندگی۔ اللہ اکبر۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ولادت کا وقت آیا نا تو حضرت سیدہ آمینہ نے فرمایا میرے گھر میں اندھیرا تھا، چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل تک نہیں تھا، مجھے فکر ہوئی، میرے دل میں خیال آیا کاش عبداللہ ہوتے، آج میرے گھر میں اندھیرا نہیں ہوتا۔ کہتی یہ سوچ کے آنسو نکلے تھے کہ اتنے میں میرے گھر میں اجالا ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا میرے گھر کی دیواریں چمکنے لگ گئی۔ کہتی برکتیں بہت ساری ہیں لیکن میں مختصر سے انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتی پھر میرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ جب بیٹے کی ولادت ہو گئی، عرب کا دستور یہ تھا کہ دایا آتی تھی بچوں کو لے جاتی تھی، وہ ان کی پرورش کرتی پالتی، پھر واپس دے کے جاتی اور اس کی اجرت لے کے واپس جایا کرتی تھی۔ یہ دستور تھا۔ حضور پیدا ہوئے، تشریف لائے، بہت ساری دایا مکے آئیں، لیکن کسی نے حضور پر اس لیے توجہ نہیں دی کیونکہ حضور یتیم تھے، کیونکہ حضور یتیم تھے اس لیے کسی نے توجہ نہیں دی۔ آخر میں پھر رب نے مقدر حضرت حلیمہ سعدیہ کا چمکایا۔ جب وہ آئیں تو حضور کو اپنی گود میں لے کر کے گئی
4 سال میرے نبی حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے. کتنے سال؟ زور سے کتنے؟ 4 سال حضور اپنی دائی امی جو تھی حضرت حلیمہ سعدیہ ان کے پاس 4 سال گزارے. 4 سال کے بعد پلٹ کے پھر اپنی والدہ کے پاس آئے. بیچ میں آنا جانا ہوا لیکن رہنے کے بعد تب آئے جب آپ کی عمر شریف 4 برس ہو گئی تھی. تب آئے اور آ کر کے رہے. فرماتے ہیں لوگوں جو وقت میں نے ماں کے ساتھ گزارا تھا نا وہ آج بھی یاد آتا ہے. کیا کمی ہے میرے نبی کے دامن میں؟ کسی چیز کی کمی؟ کائنات کے خزانوں کی چابی حضور کی مٹھی میں رکھی ہے اللہ نے. 2000 سے زیادہ نام رب نے دیے اپنے محبوب کو. 2000 سے زیادہ لقب رب نے محبوب کو عطا فرمایا. لیکن فرماتی ہے کہ مجھے آج بھی میری ماں کی یاد آتی ہے. سوچ تو صحیح وہ سید الانبیاء ہے لیکن ماں کی یاد ستاتی ہے. حضور فرماتے میں نے کچھ دن مدینہ شریف میں اپنی امی کے ساتھ گزارے تھے. صحابہ سے فرمایا کرتے تھے میں ماں کے ساتھ آیا تھا تو یہاں بھی آیا تھا, یہاں بھی آیا تھا, یہاں بھی آیا تھا. میرے حضور فرماتے میں ماں کے پاس بہت کم وقت رہا. کہتے ایک دن میں ٹہل کے واپس آیا تو نہ میں نے گھر میں قدم رکھا, مجھے ماں نظر نہیں آئی. بچے جب گھر میں داخل ہوتے ہیں نا, عام بچوں کی بات کر تو اپنی امی کو آواز دیتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں, ماں کو آواز دیتے ہوئے داخل ہوتے ہیں. فرماتے میں نے پہلا قدم گھر میں رکھا نا آنگن خالی تھا. خیال آیا باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے اٹھ گیا, آج ماں بھی نظر نہیں آ رہی. یہ سوچ کے بھی اتنا خیال آیا تھا رب نے محبوب کے دل پہ القاء فرمایا, الہام فرمایا محبوب پریشان نہ ہو, جاؤ امی اندر ہے, اندر چلے جاؤ. حضور فرماتے ہیں جب میں اندر گیا نا تو میری ماں نا اندر اس طرح سے گھٹنوں پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھی تھی, جو ایک بیٹھنے کی پوزیشن ہوتی ہے, گھٹنے کھڑے تھے اور سر نہ گھٹنوں پہ رکھا تھا. میں گیا, میں نے جا کے نا امی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. امی یہاں ہو؟ کہتے جیسے اتنا کہا میری ماں کے چہرہ اوپر اٹھانا, آنکھ میں آنسو تھے. فرماتے میں ماں کی آنکھ کے آنسو نہ دیکھ سکا. حضور نے نا ماں کے گلے میں ہاتھ ڈالا, ہاتھ ڈالا. ایک کنڈیشن ہوتی ہے جو بچوں کی, ایک پیار میں بچے گلے میں ہاتھ ڈالتے, یوں مالا بنا کے کہتے میں نے ہاتھ ڈالا اور میری ماں رو رہی تھی. میں نے کہا ماں کس لیے رو رہی ہو؟ کہتی بیٹے آج مجھے نا تمہارے گزرے ہوئے باپ عبداللہ کی یاد آ گئی ہے, آج ان کی یاد نے رلا دیا ہے. حضور فرماتے حضور نے نا اپنے لب نا اپنی ماں کے لبوں پہ رکھ دیے, اپنے لب ماں کے لبوں پہ رکھے اور حضور ماں کو چھپا رہے ہیں. اب حضور بھی رو رہے ہیں, سیدہ آمینہ بھی رو رہی ہے. دونوں کا انداز یہ تھا, یہ پیار کا عالم تھا, یہ قربت تھی کہ پیغمبر کے آنسو سیدہ آمینہ کے رخسار پر جا رہے تھے اور حضرت آمینہ کے آنسو پیغمبر اسلام کے رخسار پہ آ رہے تھے. اللہ اکبر. حضور ماں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے, جیسی ماں نے اتنا کہا تھا نا بیٹے آج عبداللہ کی یاد آ گئی ہے, آج تمہارے گزرے باپ کی یاد آ گئی ہے. اللہ اکبر. اٹھے فوراً دادا کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, دادا کے گلے میں ہاتھ ڈالا. پوتے اور دادا کا بڑا انوکھا پیار ہوتا ہے, کبھی سر پہ چڑھتا ہے پوتا, کبھی سینے پہ چڑھتا ہے پوتا, کبھی بال پکڑتا ہے, کبھی داڑھی پکڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پوتا پوت سے زیادہ پیارا ہوتا ہے دادا کو. اس کی وجہ جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے دادا اس لیے پوتے سے زیادہ پیار کرتا ہے کیونکہ اسے پوتے کے بچپن میں اپنے بیٹے کا بچپن نظر آیا کرتا ہے, اس لیے دادا پوتے سے زیادہ پیار کرتا ہے. محبوب دادا کی گود میں گئے ہیں اور کبھی داڑھی چوم رہے ہیں, کبھی ماتھا چوم رہے ہیں. دادا نے کہا تھا بیٹے آج اتنے پیار کی وجہ کیا ہے؟ سرکار عرض کرتے ہیں دادا جان میرا جی چاہتا ہے امی کے ساتھ ہم اپنے ننیال جائیں. اللہ اکبر. راستے میں حضرت عبداللہ کی قبر پڑتی تھی, ننیال جانے کی اجازت چاہی. حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور سیدہ آمینہ کو, ام ایمن کو مدینہ جانے والے قافلے کے ساتھ مدینہ بھیجا. کچھ دن مدینہ شریف میں میرے نبی نے زندگی گزاری امی کے ساتھ. واپس پلٹتے ہوئے اپنے والد کی قبر پر حاضری ہوئی ہے. سیدہ آمینہ نے ہاتھ پکڑا محبوب کا, کہا عبداللہ دیکھو تم اکیلا چھوڑ کے آئے تھے, میں تمہارے چمن کا کتنا پیارا پھول محمد لے کے ساتھ آئی ہوں. اللہ اکبر. وہیں سے طبیعت بگڑنا شروع ہوئی ہے. راستے میں طبیعت بگڑتی چلی جاتی ہے, بخار پڑتا چلا گیا, طبیعت اتنی ناساز ہو گئی کہ آپ سواری پہ بیٹھ نہیں سکتے
ہوتے تھے, بیٹھ نہیں سکتی تھی. آپ نے قافلے سے کہا تھا ٹھہر جائیے, جب تھوڑا آرام ہو جائے گا تب آگے بڑھا جائے گا. قافلے نے انتظار کیا, لیکن جیسے جیسے وقت بدلتا گزرتا گیا طبیعت بگڑتی چلی گئی. طبیعت زیادہ بگڑی, حضرت آمینہ ٹھہر جاتی ہیں, شام ہونے لگ جاتی ہے. قافلے والوں نے کہا تھا آمینہ یا تو ساتھ چلو یا ہمیں چلنے کی اجازت دی جائے. سوچو تو صحیح کتنا عجیب منظر تھا. ایک طرف 6 سال کا بچہ ہے, دوسری طرف حضرت آمینہ ہے, تیسری طرف ام ایمن ہے. جنگل ہی جنگل ہے, نہ کوئی شہر ہے, نہ کوئی یار و مددگار ہے. سورج چھپ رہا ہے, قافلہ جانے کی باتیں کر رہا ہے. میرے نبی نے اپنی امی کے چہرے کی طرف دیکھا. سیدہ آمینہ کہتی ہے بیٹے قافلے کو جانے کی اجازت دے دی جائے. جب قافلے کو جانے کی اجازت دی ہے, پیغمبر اسلام دیکھ رہے ہیں, کبھی چھپتا سورج دیکھ رہے ہیں, کبھی جاتا ہوا قافلہ دیکھ رہے ہیں. اب قافلہ بھی چھوڑ کے جا چکا ہے, طبیعت بگڑتی جا رہی ہے. جب طبیعت ناساز ہو جاتی ہے, اللہ اکبر بے ہوش ہوئی ہے سیدہ آمینہ. میرے نبی دوڑ کے آئے ہیں, ماں کے سر کو گود میں رکھا ہے, رونے لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر, جیسی نبی کے آنسو ماں کے رخسار پر پڑے ہیں, سیدہ آمینہ کی آنکھ کھل جاتی ہے. آنکھ کو کھولا سیدہ آمینہ نے, اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں, بیٹے کو سینے سے لگایا, فرمایا شہزادے آنسو نہ بہا, شہزادے آنسو نہ بہا. اس کے بعد ام ایمن کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہتی ہیں ام ایمن قریب آئی ہے. حضرت ام ایمن کو بلایا, ماں ہوتی ہے یار, کہتی ام ایمن لو آج سے میرا بیٹا تمہارے حوالے ہے, آج سے میرا شہزادہ تمہارے حوالے ہے. ام ایمن یاد رکھنا, جب مائیں بچپن میں چلی جاتی ہیں تو بیٹے دیواروں سے لگ کے رویا کرتے ہیں. دیکھ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے, میرا بیٹا دیوار سے لگ کے نہیں رونا چاہیے, میرے بیٹے کو میری کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے. مورخین نے لکھا ہے جب یہ جملے سیدہ آمینہ کہہ رہی تھی اس وقت زمین کانپنے لگ گئی تھی. ایک جدائی کا وقت تھا ماں بیٹے کا. جب ماں نے کہا تھا ام ایمن جب مائیں بچپن میں چلی جاتی ہیں بیٹے دیواروں سے لگ کے رویا کرتے ہیں, یہ کہہ کے حضور کو ام ایمن کے حوالے کیا. پھر اس کے بعد کچھ دیر روتی رہی, پھر کچھ خیال آیا, میرے نبی کی امی نے یوں بازو پھیلائے ہیں, فرماتی ہے اے میرے لال محمد, آج سے پہلے تم نے ام ایمن سے لوریاں سنی ہے, صوبیہ سے لوریاں سنی ہے, تم نے اب سے پہلے حلیمہ سعدیہ سے لوریاں سنی ہے, آج آخری بار اپنی ماں سے لوریاں سن لو. یہ کہہ کے بازو پھیلائے ہیں, میرے نبی دوڑ کے ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں. ماں نے شہزادے کو سینے سے لگایا, قیامت کا منظر تھا. سیدہ آمینہ کہتی ہیں اے میرے لختے جگر, ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا ہے, ہر آنے والے کو چلا جانا ہے, لیکن میرے بیٹے اب مجھے بھی دنیا سے جانا ہے, لیکن خوشی اس بات کی ہے میں چلی جاؤں گی, میرا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا, صبح قیامت تک ہوگا, اس لیے کہ میں چاہ تو رہی ہوں لیکن اپنے پیچھے محمد جیسا شان والا بیٹا چھوڑ کے جا رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محفل ایصال ثواب, عظمت والدین, فیضان غوث اعظم, فیضان صابر پاک, فیضان غریب نواز, فیضان شہدائے کرب و بلا, مفتی حماد صاحب قبلہ, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. فرماتی ہے ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا. اللہ تمام نوجوانوں کو سلامت رکھے. ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. تھکے تو نہیں ہے میرے بچے ابھی؟ اللہ سلامت رکھے. خدا کرے ہم سب کی ماؤں کا رتبہ بلند ہو جائے. جن جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان ماؤں کو مدینے کی حاضری نصیب فرما دے. حضور کی امی کے صدقے میں اللہ جو مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں انہیں جنت عطا فرما دے. ہاں میں اس لیے زیادہ تر نوجوانوں سے بات کرتا ہوں کیونکہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. میں چاہتا ہوں میری قوم کا نوجوان تیار ہو اور ہر گھر سے ماں یہ کہے جیسا لال رب نے مجھے دیا ہے ایسا سب کو اللہ عطا فرمائے.
کریں گے نا انشاءاللہ ماں کی خدمت؟ چلیں آگے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. غور کیجئے گا. ام ایمن حضور کی امی فرماتی ہیں نا میرے لال میرے بیٹے میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا لیکن تم آنسو نہ بہانا. کہا کیوں؟ کہا رب نے تجھے نرالی شان عطا فرمائی ہے. رب نے نرالی شان عطا فرمائی ہے کہ جب تو پیدا ہوا تو کوئی اعلان کر رہا تھا کہ آنے والے زمانے میں اس کا ایک اپنا مقام ہوگا, سارا زمانہ اس کا غلام ہوگا, یہ سارے زمانے کا امام ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کہتے کہتے حضرت آمینہ کی زبان بند ہو گئی. جب زبان بند ہوئی نا حضور نے ماں کا سر اپنی گود میں رکھ لیا کیا بات. اور حضور کی باتیں کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی. باتیں کیا کی؟ حضور کی نعتیں تھی. جب باتیں کرتے کرتے دنیا سے گئی, سوچو تو صحیح 6 سال کا بچہ ہو, کوئی اور نہ ہو, صرف ماں ہو, اور وہ بھی دنیا سے چل بسی ہو, پھر بیٹے کے دل پہ کیا گزری ہوگی. میرے نبی نے نا اپنے لب اپنی ماں کے بند ہونٹوں پہ رکھے اور سینے سے لگا کے کہتے امی اور بولو نا. فرماتے امی اور بولو نا. محدث دہلوی فرماتے 2 مرتبہ میرے نبی نے کہا تھا امی اور بولو. اگر تیسری مرتبہ نبی کہہ دیتے تو ماں کو اٹھ کے بیٹھنا پڑ جاتا. کیا جیسی 2 مرتبہ کہا امی بولو نا, ام ایمن نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, کہا سنو شہزادے, جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے. جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے ہیں. اس درد کے ساتھ میرے نبی روئے کہ عرش الہی کے فرشتے بھی رونے لگے. کہتے مالک یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیا معاملہ ہے. پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ لے لیا اور پیدا ہونے کے بعد اب یہ 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ. رب نے فرمایا یہ میرا اور میرے محبوب کا معاملہ ہے. فرشتے کہتے محبوبوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے. تو رب نے کہا تم نہیں جانتے ہو, محبوب کے بارے میں بہتر جانتا ہوں. مالک یہ کس لیے؟ کہا ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ میرے محبوب پہ کسی کا سایہ نہیں ہونا چاہیے, سارے زمانے پہ صرف میرے محبوب کا سایہ ہونا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. توجہ ہے سارے لوگوں کی. تاریخ گواہ ہے وسیم بھائی, تاریخ میں ایسی قبر نہیں ملتی ہے جس طرح قبر میرے نبی نے اپنی امی کی بنائی تھی. اسی مقام ابوا کے اندر اس سے آگے بڑھنے کے بعد جو ایسی پہاڑیاں, پتھریلا علاقہ, ام ایمن بیان فرماتی میں بے قرار ہوتی تھی, حضور روتے بھی جاتے تھے, ماں کی پتھروں سے قبر بناتے جاتے تھے, اپنے آنسوؤں سے ماں کی قبر پہ چھڑکاؤ کر رہے تھے. کہتے دکھ تو اس وقت ہوا تھا جب میں حضور کو لے کے چلنے لگی تھی تو حضور مڑ مڑ کے ماں کی قبر کی طرف دیکھ رہے تھے. حضور مڑ مڑ کے ماں کی قبر دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. ام ایمن بیان فرماتی ہیں میں حضور کو لے کے سواری پہ بٹھا کے چلی, جیسی میں اوپر سے نیچے اتری میں نے حضور کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے, مڑ کے پیچھے دیکھا محبوب نہیں تھے. پھر میں بے قرار ہو گئی, جنگل ہے, شام ہے, تنہائی ہے, کہیں کوئی جانور تو آ کے نہیں لے گیا, کسی شیر یا چیتے نے یا بھیڑیے نے تو حملہ نہیں کر دیا. کہتی میں بے قرار ہو کے تلاش کرنے کے لیے پلٹی. کہتی کلیجہ منہ کو آ گیا تھا. جب میں اونچے ٹیلے پر چڑھی میں نے چڑھ کے دیکھا محبوب ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے, ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے. اور تجھے کیا پتا ماں کیا ہوتی ہے, تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. اللہ اکبر. دعائیں کیا کرو, خدا کرے کسی کی ماں دنیا سے نہ جائے, سب ماں کے ساتھ زندگی گزارا کرو یار. مرنا سبھی کو ہے, موت آنی ہے, لیکن ماں کے ساتھ زندگی گزارا کرو یار. پیغمبر اسلام کی زندگی دیکھیں. حضرت ام ایمن کہتی ہیں جب میں حضور کو لے کے مکہ شریف آئی ہوں ایک قیامت کا منظر تھا.
8 سال تک سرکار اپنے دادا کی انگلی پکڑ کے چلتے رہے، دادا کی انگلی پکڑ کے چلے. کہتے پھر وہ دن بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک مکے کے اندر مکے کے سردار کا جنازہ جا رہا تھا تو کوئی بچہ دیوار سے لگ لگ کے رو رہا تھا. وہ محبوب تھے جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتے تھے، کبھی اس دیوار سے لگ کے روتے تھے. اس کے بعد چچا کی کفالت میں آئے، اس کے بعد چچا نے بھی ساتھ چھوڑا. پھر حضور کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا، پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ پیغمبر اسلام کی زندگی گزرنے لگی. اٹھائے ذرا تاریخ کے یہ سنہرے باب کو دیکھیں، ذرا پڑھ کے دیکھیں تاریخ کو. ماں کیا ہوا کرتی ہے، ماں کیا ہوتی ہے. خدا کی قسم تاریخ کا یہ باب بھی پلٹ دوں. یاد رکھنا پیارے، جب مائیں ہوتی ہیں بندہ رونے کے لیے کندھے کا محتاج نہیں ہوتا ہے. جب مائیں ہوتی ہیں آنسو پوچھنے کے لیے کسی کپڑے کا محتاج نہیں ہوتا ہے. جب بیٹے رویا کرتے ہیں ماؤں کے دوپٹوں میں آنسو خشک ہوتے ہیں. جب بیٹوں کو کندھے کی ضرورت ہوتی ہے تو باپ کا کندھا سہارا بنا کرتا ہے. رب کی بڑی نعمت ہے ماں باپ، ان کا احترام کیا کرو. ذرا تاریخ کا یہ باب پلٹ دو، یہ فرق بھی ذرا سن لیجئے گا پیارے. انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. خدا کی قسم تاریخ کا یہ باب بھی رلا دیتا ہے. ایک دن میرے نبی نے ابو جہل کے سامنے سے گزرے، کوئی بات ابو جہل نے کہی، وہ منہ لگنے لگا. پھر اس نے پتھر اٹھایا، محبوب کے سر پہ دے مارا. سرکار روتے ہوئے حرم شریف کے اندر تشریف لائے ہیں. یہ تاریخ سبھی جانتے ہیں. جب بچوں کو چوٹ لگتی ہے توڑ کے ماں کے پاس جایا کرتے ہیں، اپنی ماں سے شکایت کرتے ہیں. اللہ اکبر، میرے نبی گھر کی طرف نہیں آئے ہیں بلکہ حرم شریف کی طرف جاتے ہیں. حرم شریف کے دروازے سے حضرت امیر حمزہ کی باندی کا گزر ہو جاتا ہے. خاتمہ کا گزر ہوا. اس نے روتے ہوئے محبوب کو دیکھا، چہرہ خون میں تر ہے. گھر کے اندر آئی ہے. اتنے میں حضور کے چچا شکار سے واپس آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں لاؤ کھانا دیا جائے. تو باندی نے کہا خادمہ نے کہ جناب غیرت آنی چاہیے. کہا ہوا کیا ہے؟ کہا تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر سے مارا ہے، میں نے اس کو حرم میں روتے ہوئے دیکھا ہے اور تمہیں کھانا اچھا لگ رہا ہے. اتنا سننا تھا، اٹھے اپنی جگہ سے، تلاش کیا ابو جہل کو. جہاں ابو جہل ملا وہاں پہنچے، تلوار کے دستے سے جا کے اس کے سر پہ زور سے حملہ کیا. اس کا سر پھٹا. پھر پوچھا کوئی میرے بھتیجے کا پتہ بتائے. کہا ہم نے حرم میں روتے ہوئے دیکھا ہے. اب ذرا سننا پیارے، جب چچا حرم میں آئے ہیں حضور سجدے میں ہے، آنکھ میں آنسو ہے. چچا نے آواز دی بھتیجے سر اٹھاؤ بدلہ لے کے آیا ہوں، بھتیجے سر اٹھاؤ بدلہ لے کے آیا ہوں. میرے نبی نے سر نہیں اٹھایا. اس کے بعد چچا نے کندھے پہ ہاتھ رکھا. جب میرے نبی نے سر اٹھایا آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہے، سجدے کی جگہ آنسوؤں سے تر ہے. اس کے بعد جب میرے نبی کا چہرہ دیکھا، چچا نے کہا تھا بھتیجے لا میرے سینے سے لگ جا، میں تیرا چچا ہوں، آ میرے سینے سے لگ جا. تاریخ کے اندر یہ سنہرے اوراق میں لکھا ہوا ہے میرے نبی نے ہاتھ ہٹائے. کہا کاش آج میرے باپ عبداللہ ہوتے، آج میرے باپ ہوتے. کسی میں ہمت رکھی تھی جو میری طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیتا. آج میری ماں ہوتی تو میں یہاں تنہا نہ روتا، میں بھی ماں کی گود میں سر رکھ کے رو لیتا. یہ جملے کہے ہیں. چچا کی چیخ نکل جاتی ہے. کہا بھتیجے خوش ہو جا، بدلہ لے کے آیا ہو. کہا چچا میں بدلے سے خوش نہیں ہوں گا. کہا پھر کیا چاہیے؟ کہا وہ کلمہ پڑھ لو جو رب نے مجھے لے کے دنیا میں بھیجا. اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. یہ ماں ہوتی ہے یار، اللہ نے ماں دی ہے تو عزت کرو، قدر کرو، ورنہ زندگی بھر رو نہیں رونا ہے، رو نہیں رونا ہے. کوئی خوشی آئے گی تب بھی ماں یاد آئے گی، کوئی غم آئے گا تب بھی ماں یاد آئے گی. پوری زندگی یاد آتی ہے ماں. آج ماں عزت کرے، قدر کرے. ماں باپ کو اللہ نے وہ عزتیں بخشی ہے، وہ شان عطا کی ہے. ایک طرف 70 ولی بیٹھ جائیں تیرے حق میں بد دعا کرنے کے لیے، اور تنہا ماں بیٹھ جائے تیرے حق میں دعا کرنے کے لیے. اللہ 70 ولیوں کی تو ٹال دیتا ہے، ایک ماں کی نہیں ٹالا کرتا ہے. بے شک بے شک. ہاں ماں کی خدمت کیا کر. کئی بار لوگ یہ بھی کہتے ہیں چلو اب ماں تو چلی گئی اب کیا کرنا، تو پھر ایسی ہی محفلیں سجایا کرو ماں کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسی محفلیں سجایا کرو. میں تو وسیم بھائی اکثر لوگ نا کئی بار مجھ سے کہتے ہیں پریشان ہو گئے، سیدھی بات کہتا ہوں کہ پھر ماں سے دعا کرانا. کہتا ہے پھر کہ ماں نہیں ہے. میں کہتا ہوں جا قبرستان جا، وہ قبر میں لیٹی ہے، اسے تیرا انتظار ہے.
جا کھڑا ہو قبر کے پاس جا کے ہاتھ اٹھا سورہ فاتحہ پڑھ، جو سورت آیتیں تجھے آتی ہیں وہ پڑھ، جو درود یا نعت تجھے آتا ہے وہ پڑھ، وہ پڑھنے کے بعد ماں کی روح کو بخش دے۔ تیری کوئی پریشانی ہے نا، ماں کی قبر پہ کہ امی پریشان ہوں، دعا کر دینا۔ خدا کی قسم جتنے ماں باپ زندگی میں کام آیا کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ مرنے کے بعد کام آیا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن ہمیں وقت ہی کہاں ماں باپ کی قبر پہ جانے کا، وقت ہی نہیں۔ سال میں 2 دن ایسے آتے ہیں جس میں جوان اکثر قبرستان جایا کرتا ہے، شب قدر اور شب برات۔ ان 2 راتوں میں اکثر نوجوان قبرستان جاتے ہیں، لیکن یار کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے۔ قبرستان جاتے ہیں نا تو قبروں کی صفائی کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، اگربتی موم بتی لگاتے ہیں۔ اوپر کی صفائی سے اندر والے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑا سا بتایا جائے۔ آپ نے جھاڑو لگا دی، لائٹ لگا دی، اندر بھی پہنچا اس کا اجالا؟ بولیں اندر پہنچے گا اس کا اجالا؟ آپ نے جو اوپر صفائی کی ہے اس صفائی کا اثر نیچے پہنچے گا؟ تم بلب لگا کے، جھاڑو لگا کے، اگربتی لگا کے لوٹتے ہو، اندر سے ماں کہتی ہے پگلے یہ تو نے اپنی صفائی کی ہے، اوپر کا اجالے کا انتظام کیا، تھوڑا سا اندر بھی اجالا کر کے چلا جا۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسے اجالا ہوگا؟ اس اجالے کا طریقہ یہ کہ بھلے اوپر اگربتی نہ لگا، اوپر چراغ نہ جلا، رب نے تجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دی، ہاتھ اٹھا کے پڑھ لے، اور پھر اس کی روح کو بخش دے۔ اندر سے آواز آئے گی نادان ہے وہ لوگ جو اوپر چراغ جلاتے ہیں، میں کتنی نصیب والی ہوں جس نے قبر کے اندر چراغ کے لیے رب نے مجھے تیرے جیسا بیٹا دے دیا۔ سبحان اللہ۔ رب نے تیرے جیسا بیٹا اندر کے روشنی کے لیے۔ بھائی اندر کی فکر کیا کرو، ماں باپ کی قبر کے اندر اجالا کریں، قبر کے اندر اجالا کریں۔ تو اگر کوئی کام بگڑا ہوا چلتا ہے نا، میں نے وسیم بھائی کئی لوگوں کو بتایا حضرت جی، اور یہ میرا تجربہ بھی ہے، یہ میرا تجربہ میں نے دیکھا، جن لوگوں کو میں نے بتایا نا کہ ہر ہفتے ماں کے نام کی قرآن خوانی کرا، اللہ نے پھر ان کی مصیبتیں ٹال دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کہہ رہا اپنا مزار پہ چلے جاؤ، 40 دن اگربتی لگا کے آؤ، کام ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بے شک اللہ والے ہیں، لیکن سب سے بڑا ولی تو گھر کے اندر لیٹا ہوا ہے یار۔ بوڑھا باپ سب سے بڑا ولی ہے تیرے حق میں، اس کے کمرے کا چراغ روز جلا دیا کر وقت سے، اللہ اس چراغ کی برکت سے تیرے نصیب کو روشن فرمائے گا۔ جاتے ہیں نا قبرستان بولو، اور جو نہیں جاتے ہیں نا بھائی تو پھر انہیں کندھے پہ لے جایا جاتا ہے۔ جو خود چل کے جاتے ہیں وہ پلٹ کے آ جاتے ہیں، جنہیں لے کے جایا جاتا وہ پلٹ کے نہیں آتے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا جایا کرو قبرستان، ماں کی قبر دیکھا کرو، بیٹھ جایا کرو۔ قبر کی حقیقت جانتے ہو کیا ہے؟ وسیم بھائی اپنی امی کی قبر پہ جائیں تو ایسا تو ہوگا نہیں قبرستان میں ایک ہی ماں ہوگی، بہت ساری مائیں لیٹی ہیں نا، ہوتی ہیں کہ نہیں بھائی؟ بہت ساری مائیں قبرستان میں لیٹی ہیں، تو جو کروٹ والی لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں مبارک ہو، تو کتنی خوش نصیب ہے، رب نے تجھے ایسا بیٹا دیا ہے جو تیری قبر پہ آتا جاتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قبر کے اندر سے ماں کہتی ہے، لوگ کہتے ہیں جو دائیں بائیں قبر والے ہوتے ہیں نصیب والی ہے، تیرا بیٹا ہر جمعے کو آتا ہے، روز فجر بعد آتا تجھے چہرہ دکھانے کے لیے۔ پھر وہ اندر سے کہتے ہیں ہم اگرچہ سن نہیں پاتے، دنیا ہے الگ ہے ہماری، ان کا جہان الگ ہے، ہمارا جہان الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر جانا، ہمارے بیٹے سے کہنا کہ وہ بھی آ جائے، بہت دن ہو گئے ہم نے دیکھا نہیں ہے، ان سے کہنا بڑی یاد آ رہی ہے ان کی، 6 مہینے ہو گئے آیا نہیں میرا بیٹا، ہمارے بیٹے کو بھی بھیج دینا۔ یہ قبر والے کہتے ہیں جانے والے سے یار جایا کرو اپنوں کی قبر پہ، وہ تمہیں یاد کرتے ہیں، وہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں،
उनकी कब्रों पे जाया करो। और जानते हो माँ की कब्र पे जाने वाले कभी खाली नहीं आया करते हैं। जानते हो जब बेटा जा करके सूरह फातिहा पढ़ता है, हाथ उठा के दुआ करता है, माँ की कब्र में रहमतें नाजिल होती हैं और बेटा पलट के चलने लगता है। माँ कहती बेटे और ठहर जाना, थोड़ी देर और बैठ जाना, अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारी जरूरतें इतनी सख्त हैं, हम 5 मिनट कब्र पे नहीं बैठ सकते हैं। यार जाया करो तो 1-2 घंटा बिता के आया करो, माँ थोड़ी देर बैठ के आ जाया करो। माँ तुम्हें देख के तसल्ली हासिल करती है, बाप तुम्हें देख के राहत महसूस करता है। कब्रों पे जाया करो। लोग जल्दी करते हैं पलटने के लिए, लेकिन फिर भी जब बेटा पलटता है उसके बाद माँ के हाथ उठ जाते हैं, ए मेरे परवरदिगार ये देख मेरा बेटा मेरी कब्र पे आया था। ए मेरे परवरदिगार जब ये मेरी जिंदगी में मेरे पास आता था, कभी तकिए के नीचे से मैंने कभी इसको बर्फी निकाल के दी, इसके लिए कई दिन के फल संभाल के रखे, जब ये बाहर जाता था इसके आने का इंतजार करती थी। ए मेरे परवरदिगार आज ये मेरी कब्र से जा रहा है, खाली जा रहा है, ए मेरे मालिक या तो मुझे ताकत दे ताकि मैं निकल के दे सकूं, लेकिन मैं नहीं निकल सकती हूँ, मैं नहीं दे सकती हूँ। मेरे खुदा तू तो दे सकता है, मेरे परवरदिगार तू तो दे सकता है। रब फरमाता है बता क्या देना है। माँ कहती है मालिक जब मैं जिंदा थी अपनी हैसियत से देती थी, आज तू अपनी शान के मुताबिक अता फरमा दे, अपनी शान के मुताबिक दे दे। फिर जब रब देने पे आता है हुक्म होता है फरिश्तों ये जो इसका बेटा आया है इसका नाम अमाल चेक किया जाए। अब अमल चेक किए जा रहे हैं, का क्या लिखा है, मालिक इसके अमाल में गुनाह ज्यादा है नेकियां कम है। हुक्म होता है इसके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया जाए। का फिर पूछा जाता है बताओ इसका नाम कौन सी लिस्ट में है। फरिश्ते कहते हैं मालिक इसका नाम जहन्नमियों की जमात में है। रब फरमाता है अब इसका नाम जन्नतियों की जमात में लिख दिया जाए। फिर पूछा जाता है बताओ ये मेरे दुश्मनों में है या मेरे दोस्तों में है। कब तक तो तेरे दुश्मनों में था, हुक्म होता है मेरे दोस्तों में लिख दिया जाए। फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार आलम कोई सजदा इसने नहीं किया है, कोई इबादत ऐसी नहीं की है, कोई रियासत नहीं की है। ए अल्लाह इतना बड़ा इनाम से माँ की कब्र पे आने का। रब फरमाता है फरिश्तों ये माँ की कब्र से जा रहा है। जब माँ के पास से जाता था तो खाली नहीं जाता था, अगर मैं भी उतना देता जितना माँ देती थी है तो फिर मेरे और माँ के प्यार में क्या फर्क हो जाता। ये इतना इसलिए दे रहा हूं ताकि दुनिया को पता चल जाए रब 70 माओ से ज्यादा अपने बंदों से प्यार कर रहा है।